ایک بار محبت کے ساتھ، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، اور اہل محبت کا ہر دور میں ہر زمانے میں یہی درود و سلام رہا ہے۔ ایک بار مل کے سب پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان کی جس کی توفیق سے ایک ایسی بابرکت پاکیزہ روح پرور محفل میں شریک ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ دعائیہ تقریب محترم جناب محمد طارق صاحب ولد چودھری محمد صادق صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو جہاں تعزیت کے لیے، ہمدردی کے لیے، دعا کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے۔ سامنے محترم، ان کے ختم کی تقریب ہے۔ سٹیج پہ حضرت علامہ مولانا محمد ارباب سیفی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن محترم جناب قاری محمد سجاد قریشی صاحب، اور دیگر دوست تشریف فرما ہے۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں میزبانوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مہریہ ساؤنڈ سسٹم مقصود بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، خوبصورت ساؤنڈ لگا ہوا ہے۔ نظامی صاحب تشریف فرمائے، اگر اوپر سٹیج پہ آ سکتے ہیں یا جس طرح آپ کا سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی کرسی، کیونکہ بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اگر کوئی نیچے بیٹھنا مست ہے تو سٹیج پہ آ سکتے ہیں، میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ کرسی وہاں پر بٹھا کے مگا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جتنے دوست باہر کھڑے ہیں سب سے گزارش یہ ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، بیٹھ کر نبی کی نعت سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اس لیے بیٹھ کے جو جوان ہے تھوڑا قریب ہو جائیں، بزرگ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، لیکن جو جوان ہے تھوڑا میرے قریب ہو جائیں، آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، میرے بچے تھوڑا سا قریب ہو جائیں، بس اتنا ٹھیک ہے۔ اور جو پیچھے دور دور بیٹھے ہوئے بکھر کے، وہ بھی قریب آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ ایسی محفل ہے جہاں پر بیٹھنا بھی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھنا بھی ادب کے ساتھ باعث اجر ہے۔ اس لیے بکھر کے بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت یہی ہے کہ جب بھی ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، تو وہاں ادب کے ساتھ جڑ کے بیٹھو، قریب ہو کے بیٹھو۔ اور میں آپ کو دعا ہی دوں گا کہ مولا جو میری درخواست پہ قریب آیا ہے تو اسے مدینے کے قریب کر دے، آمین کہہ دی، آمین۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کے بعد قاری صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے تلاوت کرنی ہے، تھوڑی سی بات سن لیجیے۔ دعا کی محفل ہے۔ دعا میرے نبی کا فرمان، حدیث، دو حدیثوں کا مفہوم بیان کروں گا۔ ایک، میرے نبی نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، دوسرا فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جس میں دعا نہ ہو۔ نماز میں کئی دعائیں ہیں، روزے ابھی گزرے ہیں، دعا سے شروع ہوتا ہے، دعا پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے، حج ہے ہی دعاؤں کا مجموعہ، یعنی دعا عمل ہی ایسا ہے جو میرے رب کو پسند ہے۔ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا عمل ہی ایسا ہے جو میرے رب کو پسند ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دعا کیا کرے، رب کی بارگاہ سے مانگا کرے۔ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے در مانگنے سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب کے مانگنے سے، ہر کسی کے مانگنے سے بچاتا ہے، اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب جب یہ میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، بس میں بہت قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، سبحان، یہ قرآن ہے، تھوڑا سا اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ بچوں سے زیادہ، بچے تو چھوٹے ہیں ابھی، انہوں نے، یہ معصوم بچے ہیں، بڑے اگر سبحان اللہ کہیں گے تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا۔ ہاں بس، بے شک بہت اونچا نہ کہیں لیکن زبان ضرور ہلائیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، اور جو طارق صاحب دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب توجہ کیجئے کہ دعا جب کوئی مجھ سے کرتا ہے تو اس کی میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یقیناً دعا مانگتے بھی ہم اللہ سے ہیں اور قبول بھی اللہ فرماتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، معبود اور ہے ہی کوئی نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ دعا بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور دعا قبول بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم اہل طریقت ہیں، ہمارا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا، افعال کو نہیں دیکھتا، حال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے محبوب آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے اور ان کی دعاؤں، ان کے صدقے میں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے، یہ حدیث میرے نبی کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، سلام پھیرا چلا گیا، میرے نبی نے فرمایا اس نے بہت جلدی کی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد میرے نبی پر درود پڑھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب جو یہ مانگے گا رب اسے عطا فرمائے گا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کوئی نئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں، کسی کو پریشان کرنے والی بات نہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بتا دیا۔ جو روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں نماز دعا مانگنے کا طریقہ، سب ایک ہی جیسی نماز پڑھتے ہیں اور ان سب کو پتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے، یہ سب نماز کے اندر موجود ہے۔ وہ کیسے؟ آپ التحیات پہ بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ میرے نبی پر سلام ہے۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، میرے نبی پر درود ہے، وآل محمد، میرے نبی کی آل پہ درود ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، میرے نبی کے اجداد پہ درود ہے۔ میرے نبی پر درود ہے، میرے نبی کی آل پہ درود ہے، میرے نبی کے اجداد پہ درود ہے۔ جب پورا اہتمام ہو جاتا ہے، اللہ کی تعریف، میرے نبی پر سلام، نبی کی آل پہ درود، نبی کے اجداد پہ درود، جب پورا اہتمام ہوا تو اب کہا جاتا ہے دعا مانگو۔ اب نماز کے اندر آپ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی دعا مانگ۔ جو چاہتا ہے کہ نماز کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بعد میں بھی دعا قبول ہوتی رہے، اسے چاہیے کہ اسی اہتمام کے ساتھ دعا مانگا کرے، اللہ کی تعریف کرے، نبی پر درود و سلام پڑھے اور اس کے بعد رب سے دعا مانگے، اللہ قبول فرمائے گا۔ ذرا کہہ دو سبحان۔ بس یہی طریقہ ہے۔ آؤ تلاوت قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں مولا طارق صاحب کے درجات بلند فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی دنیا میں کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں صغیرہ کبیرہ جو بھی ان سے سرزد ہوئی ہیں مولا اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما۔ آمین۔ اونچا کہہ دو، اونچا، بالکل بخیلوں کی طرح تھوڑا سا اونچا کہہ دے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر اور اجر عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن کریم، جب قرآن پڑھا جائے، رب کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے پوری توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔